اسٹوری اینڈ ٹیکسٹ کے اردو ناظرین کو چینل پر خوش آمدید کہتا اسرائیل کا قیام۔ جب ایک متوقع یہود ریاست کے قیام کے بعد گشت فضا میں گونج رہی تھی، حالات فلسطین میں ابتر ہو رہے تھے۔ برطانیہ فلسطین میں استعماری طاقت تھا، فلسطین اس کی کالونی تھی، تب تک کہ برطانوی پالیسی کے مطابق برطانیہ یہودی ریاست کے قیام کے نظریے کا مخالف تھا۔ چنانچہ 1944 میں برطانیہ نے فلسطین میں یہود داخلے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اسے مقامی عربوں کی طرف سے شدید رد عمل کا اندیشہ تھا۔ دفتر خارجہ عربوں کا حمایتی تھا اور وہ بھٹکے یہودیوں کے بارے میں غیر ہمدردانہ رویہ رکھتا تھا۔ یہ رویہ جوں کا توں رہا جب تک لیبر سیاستدان آنس بیون نے اقدامات پسند انتھونی ایڈن کو 1945 میں خارجہ سیکرٹری کے دفتر سے بائے بائے نہ کر دیا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ موت کے کیمپوں سے بچ نکلنے والوں کی ایک کثیر تعداد فلسطین جانا چاہتی تھی، لیکن برطانوی حکومت نے پالیسی پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس فیصلے نے امریکہ میں برطانیہ کی شہرت کو داغدار کر دیا تھا۔ فلسطین کے اندر یہودی آباد کاروں نے تنظیمیں قائم کر دی تھیں۔ یہ تنظیمیں فلسطین کے اندر برطانوی فوجوں کے خلاف دہشت پسند سرگرمیوں میں ملوث تھیں۔ برطانوی انہیں اسرائیل کی آزادی کے لیے لڑنے والے گوریلے کہتے تھے۔ فلسطین کے باہر صہیونی گروہ مشترکہ طور پر متاثرین ہولوکاسٹ غیر قانونی طور پر فلسطین کی طرف بھیجنے کے نت نئے طریقوں پر کام کرتے تھے۔ برطانوی فوجوں اور یہود دہشت گردوں، یاد رہے برطانوی حکومت انہیں یہود دہشت گرد کہتی تھی، کے درمیان جاری یہ کیس متاثرین ہولوکاسٹ کے رشتہ داروں کی طرف سے کیے گئے تھے۔ ان قانونی مقدمات میں بھاری ہرجانوں کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اس دباؤ تلے آ کر سوئس حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ رعایتیں دے یا پھر اس دباؤ کا سامنا کرے۔ سوئس بینک ہی رقوم ہڑپنے اور اکاؤنٹس منجمد کرنے کے اکلوتے ذمہ دار نہ تھے، برطانوی بینک بھی اس حمام میں ننگے تھے۔ مثال کے طور پر 1998 میں متاثرین ہولوکاسٹ کے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے عزیزوں کے اکاؤنٹ سے رقوم نکالنے کی کوشش کے جواب میں یہ کہہ کر ان کی درخواستیں رد کر دی گئی تھیں کہ ان کے رشتہ دار دوسری جنگ عظیم میں دشمن کے اتحادی تھے۔ اس مسئلے پر بینکوں کی بے حسی جنگ کے بعد کے دور کا اہم حصہ رہی ہے۔ ایسی بے حسی کی ایک مثال ریاستوں میں سرکاری سطح پر نظر بھی آئی۔ جولائی 1998 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ نازی مظالم سے بچنے والے 500 یہودی متاثرین کو دفتر خارجہ لندن کی طرف سے قائم کردہ 1 ملین پاؤنڈ کے فنڈ سے صرف 400 پاؤنڈ فی کس دیے جائیں گے۔ نقصان کی تلافی کی سوچ کی کم آئیگی کا اندازہ اس بات سے ہوتا نظر آیا جب 37 ملین پاؤنڈ کی رقم سے ایک فنڈ قائم کیا گیا تھا۔ ایسا دسمبر 1997 میں منعقد کردہ ایک بین الاقوامی کانفرنس کے نتیجے میں ہوا تھا، جس میں لوٹا گیا نازی سونا منظر عام پر لایا گیا تھا۔ ایسی ہی صورتحال 1939 سے قبل نظر آئی جب معاملہ یہودی مہاجرین کا تھا، ان کی مالی تلافی کا نہیں تھا۔ تب بھی اس انسانی مسئلے کو چنداں اہمیت نہ دی گئی اور اسے کسی اور کا مسئلہ ہی سمجھا گیا۔ برٹش پارلیمنٹ کا ایک مثبت پہلو کم از کم 1998 میں اس وقت نظر آیا جب یہ اعلان کیا گیا کہ سابقہ روسی مملکتوں یوکرائن، بیلاروسیا اور مالڈووا میں بسنے والے کم و بیش 70,000 اور زندہ بچ جانے والے متاثرین ہولوکاسٹ کو 6 لاکھ پاؤنڈ معاوضہ دیا جائے گا۔ مزید برآں دسمبر 1998 میں برطانوی حکومت کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا تھا کہ 25 ملین پاؤنڈ یہودیوں کے ان عزیز و اقارب کو دیے جائیں گے جن کے اکاؤنٹس اس بنا پر منجمد کر دیے گئے تھے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران دشمن ریاستوں میں رہائش پذیر تھے۔ اسرائیل کی یہودی ریاست 1948 میں اس وقت مارز وجود میں آئی جب ہولوکاسٹ گزر چکا تھا، لیکن ہولوکاسٹ نے اس ریاست پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ہولوکاسٹ کے فوری اثر کے تحت موت کے مبینہ کیمپوں کے سینکڑوں ہزاروں متاثرین درخت سے گرے سوکھے پتوں کی طرح مرکزی اور مشرقی یورپ میں پھیل چکے تھے۔ ان کی اکثریت اپنے قومی گھر کی طرف دیکھتی تھی، جو 1917 کے بعد سے یہودی مہاجرین کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ ان میں سے بہت کم اپنے اہل وطن جرمنی، آسٹریا یا پولینڈ کی طرف واپس جانا چاہتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایسے ہولناک واقعات دیکھے تھے جن کے سبب ان کی عددی تعداد جنگ سے قبل کی سطح تک نہیں آ سکتی تھی۔ امید کرتا ہوں دوستو اسرائیل کے قیام کا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید واقعات اور سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔